میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تعلق سے مدنی دور شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور وہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا، ان حالات کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی دور کا جو پہلا سال ہے اس کے حالات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور مظلوم حد سے زیادہ پس جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آ پہنچتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مظلوم تھے ان کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اقتدار سے نوازتا ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ترقی اور آخرت میں ان کو جنت سے نوازتا ہے۔ یہ چیز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آئیے آج سب سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو کس والہانہ انداز میں، کس محبت کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا وہ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو واقعات پیش آئے پہلے سال میں وہ تمام چیزیں آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ تو سب سے پہلے میں ایک آیت کی تلاوت کے ساتھ اپنی بات کو شروع کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ والاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اس کا ٹرانسلیشن ہے، and those who have migrated for the sake of Allah after they were oppressed, we shall give them a good place in the world۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ والذین ہاجروا فی اللہ، یعنی جن لوگوں نے اللہ کی خاطر اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو چھوڑا، بعد اس کی کہ ان پر ظلم ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فی الدنیا حسنہ، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین زندگی سے نوازا، والاجر آخرہ، اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بہترین اجر سے نوازے گا۔ والاجر آخرتی اکبر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں، دنیا میں تو ان کو اچھی زندگی ہم دیں گے، بہترین زندگی، خوبصورت زندگی، ترقی اور خوشحالی والی زندگی دیں گے، لیکن اس سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت میں جو ہے بہترین اجر سے نوازے گا۔ لو کانوا یعلمون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس بات پر یقین رکھو، اگر تم اس بات پر یقین رکھتے ہو تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یعنی جن لوگوں نے، جن مہاجرین نے، مکے والوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اپنے دین کی حفاظت کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بہترین، یعنی دنیا سے بھی نوازا، اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں، یعنی مہاجرین کی تعداد جوں یعنی مدینے میں بڑھ رہی تھی، اور مدینے میں زندگی کی یعنی روز بروز جو ہے پکڑ مضبوط ہو رہی تھی، اور دعوت حق کا اجالا جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور جتنا اسلام دلوں
کی دنیا کو فتح کرتا جا رہا تھا، اسلام کا پیغام لانے والے محسن کی محبت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ خصوصاً آپ دیکھیں گے بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد مدینے کی چشم انتظار، یعنی مدینے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، اور ہر دم مکے سے آنے والے راستے پر ان کی نظریں رہتی تھی۔ یعنی ایک فصل تھی جو لہلہا رہی تھی اور اس انتظار میں تھی کہ ابر کرم آئے اور برس بیت جائے۔ ایک چمن لالہ گل آراستہ تھا اور امیدوار تھے کہ باد بہار کے جھونکے آئیں اور رنگ و بو کے طوفان ابل پڑے۔ مسالہ جمع پڑا تھا اور ہمدن آرزو تھی کہ معمار انسانیت اور تعمیر نو بیپا کر دے۔ ہوا کی لہریں یہ اطلاع بھی کسی نہ کسی طرح لے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل چکے ہیں اور جادہ ہجرت کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ اس خبر پر آپ دیکھیں مدینے میں اشتیاق کے جو جذبات تھے اضطراب کی حد تک پہنچ گئے تھے، یعنی بے چینی کی حد تک پہنچ گئے تھے۔ انتظار کی بے چینیاں روز بروز یعنی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہر طرف چرچے ہو رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے سوالات کر رہا تھا کہ وہ کب آئیں گے، اور ہمیشہ یعنی جو بھی محفلیں اس وقت سجتی تھیں، جو محفلیں قائم ہوتی تھیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی باتیں ہوتی تھیں۔ تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ مدینے والوں کے جو احساسات تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے غیر معمولی تھے۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ خاص طور پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر یہی بات یعنی رہنے لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں۔ لوگ ہر صبح گھروں سے نکلتے اور شہر سے باہر جمع ہو کر آپ کا انتظار کرتے۔ جب یعنی سورج اونچا ہو جاتا اور دھوپ ناقابل برداشت رہتی تو پھر حسرت زدہ ہو کر لوٹ جاتے۔ تو یوں اس طرح سے ہر دن یہی معاملہ ہونے لگا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے قلعے پر سے دیکھا اور یہ خبر سنائی کہ اہل یثرب لوگ، تمہیں جس بزرگ کا انتظار تھا وہ آ پہنچے۔ تمام شہر تکبیر کے غلغلے سے گونج اٹھا، لوگ بےتابانہ دوڑ آئے، اکثر انصار خوب ہتھیار لگا کر نکلے۔ آپ کی جو اولین قیامگاہ تھی وہ مقام خوبا میں ہوا، جو مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مضافاتی آباد تھی، یعنی ایک سببن ایریا میں تھی۔ عمرو بن عوف کے خاندان نے آپ کی آنے کی خوشی میں نعرے لگائے، مسرت کے ساتھ یعنی خوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، اور اسی خاندان کو آپ دیکھیں گے شرف میزبانی حاصل ہوا۔ یہ گھر دراصل تحریک اسلامی کا ایک مرکزی سنٹر تھا۔ مہاجرین میں سے اکثر کے لیے منزل اول یہی گھر بنا، اور بعض مہاجرین صحابی اس وقت بھی یہی مقیم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی امانتوں کی ادائی کے بعد روانہ ہو کر یہی کاروان محبوب کے ساتھ آمد۔ یہاں 14 روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا، اور مہاجرین جو ہے جوق در جوق شرف ملاقات کو آ رہے تھے۔ لوگ اس ہستی کو دیکھنا چاہتے تھے جس کا پیغام ان کے سینوں میں گھر کر گیا تھا۔ اس کے چہرے کی ایک جھلک نگاہوں کے دامن میں سمیٹ لینا چاہتے تھے، ان کے منہ سے میٹھے میٹھے بول سننا چاہتے تھے، ان سے دعائے خیر سے حصہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یعنی غائبانہ جو عقیدت یعنی ریسپیکٹ آف محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار نے ملاقاتیں کی، سلام ہوا، ملاقاتیں ہوئی، گفتگو ہوئی، دعائیں ہوئی، مجلسیں یعنی کیا کچھ نہیں ہوا۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ ایک مسلمان اس تعمیر کی مہم میں شریک تھا، اور خود دنیا کا سب سے بڑا تاریخ ساز ایک معمولی مزدور کی طرح، ایک لیبر کی طرح بھاری بھرکم پتھر اٹھا کر لا رہا تھا۔ کام ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ گیت بھی گائے جا رہے تھے، اور وہ گیت کے الفاظ کیا تھے؟ افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقائدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ افلح من یعالج المساجد، یعنی کامیاب وہ ہے جو مسجد میں تعمیر کرے، ویقرأ القرآن قائما وقائدا، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھے، اور راتوں کو ولا یبیت اللیل عنہ راقدا، یعنی راتوں کو عبادت کے لیے جاگے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب مسجد قباء کی تعمیر کی جا رہی تھی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان الفاظ کے ذریعے سے گیت گا رہے تھے، سبحان اللہ، اور اس مسجد کی تعمیر کی گئی۔
اور اس مسجد کی تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، خود آپ اس میں حصہ لے رہے تھے اور خود آپ ایک مزدور کی طرح کام کر رہے تھے. سبحان اللہ. یہ مسجد محض اینٹ، پتھر اور گارے اور پھوس کا مجموعہ نہ تھی. اس میں خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ایک عام مسلمان تک ہر ایک نے بہترین جذبات صرف کیے تھے. تو یہاں پر آپ دیکھیے، یہ مسجد کی تعمیر میں صرف گارے، پتھر، اینٹ یا برکس کا استعمال نہیں ہوا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کے جو بالغانہ جو جذبات ہیں، جو ایموشنز تھے، ان کی جو اسلام کے لیے محبت تھی، تڑپ تھی، وہ بھی اس میں شامل تھی. اور اسی محبت کے ساتھ انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی. اس لیے آپ دیکھیں گے اس کی شان میں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لَمَسْجِدُ أُسِسَّ عَلَى التَّقْوَىٰ. یہ ایک ایسی مسجد ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے تقوی پر رکھی گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسجد قباء کے تعلق سے آپ دیکھیں گے خود اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور کہا کہ یہ مسجد قباء کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ تقوی پر رکھی گئی ہے. تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا احساس اور اللہ کے گھر کی یہ احساس کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے اس مسجد کو تعمیر کی گئی تھی. قباء میں آپ دیکھیں گے 8 ربیع الاول یعنی 11 نومبر بروز جمعرات ہوا تھا آپ کا استقبال. 14 روز بعد انسان اعظم نے رفقہ سمید یعنی مدینے کا رخ کیا. قباء سے مدینے تک کا جو سفر تھا، انصار خیر مقدم کے لیے صفے باندھے کھڑے تھے. آپ کے ننیالی رشتہ داروں نے خاص اشتیاق سے ہتھیار لگائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ یہ مسجد قباء جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد دنیا میں جو تعمیر کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفس بنفیس خود اس میں شریک ہوئے. اس کی بہت ہی زیادہ اور بہت ہی اہمیت ہے. اب ہمیں یہ سوال اٹھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دیکھا کہ مکے میں آپ 13 سال رہے، وہاں پر آپ نے کوئی مسجد کی تعمیر نہیں کی، اللہ کا گھر وہاں پر موجود تھا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، ایک نئے شہر میں، ایک نئی جگہ، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد کو تعمیر کیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں اور اسلام میں مسجد کی کیا اہمیت اور افادیت ہے، کہ مسجد جو ہے ایک اللہ کا گھر بھی ہے اور عبادت کی ایک جگہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد جو ہے یعنی مسلمان کی ایک زندگی میں ایک سینٹرل پلیس رکھتا ہے، ایک مرکزی مقام رکھتا ہے. اور یہ مرکزی مقام جب موجود ہو تو انسان اس کے ذریعے سے اپنے رب سے کنیکٹ ہوتا ہے. مسجد جو ہے صرف ایک اسلامی یعنی عبادت، اللہ کی عبادت کا جگہ نہیں ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی ایک سینٹرل پلیس ہے جہاں پر پورے مسلمان ان کا اپنا ایک مرکزی ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جہاں پر مسلمان اپنے دینی معاملات کے لیے، اپنے مسلمانوں کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے سارے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں. جب یہ مسجد تعمیر کی گئی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ایک سینٹر سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا اپنا ایک سینٹر ہو، ان کا ایک اپنا اسلامک سینٹر ہو جہاں پر وہ جمع ہو، اپنے مسائل کو ڈسکس کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی دین کی باتوں کو پہنچائیں. تو سب سے پہلا جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، قباء میں جیسے ہی آپ نے قدم رکھا، سب سے پہلی جو چیز آپ نے کی وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی. سبحان اللہ. تو یہاں پر آپ دیکھیے اس کے سلسلے میں اللہ نے خود قرآن میں آیت کو نازل فرمایا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کی ہمیں ورچوز بھی یعنی اس کا مسجد قباء کی جو اہمیت اور افادیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو چند باتیں مسجد قباء کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ قباء مسجد and its virtues and its mention in the Holy Quran. The Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم entered the village Quba on Monday. اور وہاں پر آپ دیکھیں گے till Friday in the house of کلثوم بن حدم جو ہے رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر آپ رہے ہیں. حصہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم laid foundation for the first masjid. This masjid was built on the first year of Hijrah. تو یہاں پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کے دن آپ داخل ہوئے تو اگلے یعنی 14 دن تک ٹل فرائیڈے تک آپ وہاں پر موجود رہے اور آپ نے وہاں پر ایک صحابی کا گھر تھا، ان کے گھر پر یعنی کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گھر پر آپ نے قیام کیا اور اس دوران میں آپ نے یہاں پہ مسجد قباء کی تعمیر فرمائی.
इसके सिलसिले में हमें एक हदीस मिलती है कि साहिल बिन हुनैफ रिपोर्टेड the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, peace and blessings be upon him, said, whoever purifies himself in his house, then comes to the mosque of Quba and pray in it, he will have a reward like the Umrah pilgrimage. तो आपने ये सहाबी ने बयान किया है सुहेल बिन हुनैफा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शख्स अपने घर में वजू करे यानी प्यूरिफाई हो और उसके बाद इस मस्जिद में आए और यहाँ पर नमाज पढ़े तो ऐसे है जैसे उसने यहाँ पर उम्रा किया हो, यानी उम्रे का अजर उसको मिलेगा। सुभान अल्लाह, इतनी ज्यादा इस मस्जिद की अहमियत और इफादत है। The virtue of Masjid Quba is mentioned in the following Quranic verse in Surah Tawbah. Certainly a masjid founded on piety from the very first day is more deserving that you should stand in it. और अल्लाह ताला ने तारीफ फरमाई है कि मस्जिद खुबा जो है वो सबसे पहली मस्जिद है और इस मस्जिद की यानी अहमियत और इफादत हमें बताई जाती है। कुरान में खुद इसका जिक्र आया है कि ये मस्जिद की जो बुनियादें हैं वो किस पर रखी गई हैं, तकवे पर रखी गई हैं, अल्लाह के डर और अल्लाह के खौफ पर रखी गई हैं। तो मस्जिदों के क़याम में हमारा मकसद ये होता है कि वहां पर अल्लाह की इबादत हो और मस्जिदें इस मकसद के लिए कायम की जाती हैं कि मुसलमान वहां पर जमा हो, अल्लाह की इबादत करें, अपने मसाइल को, अपने मजहबी मसाइल को, अपने मिल्लत के, अपने उम्मत के मसाइल को वहां पर डिस्कस करें और उससे जुड़े रहें। इस मकसद के तहत अल्लाह के नबी ने वहां पर मस्जिद को तामीर फरमाया था। उसके बाद रिवायात में आता है कि दे लीव खुबा, खुबा यानी आफ्टर स्टेइंग खुबा फॉर फ्यू डेज द मैसेंजर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट ऑफ टू द मदीना ऑन फ्राइडे। ही वाज ऑन हिज कैमल खस्वा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 दिन वहां पर क़याम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले और आप जिस दिन पहुंचे मदीना तो वहां पर आप देखेंगे उस वक्त ये फ्राइडे का दिन था और आप अपनी जो कैमल है, अपनी जो ऊंटनी जिसका नाम खस्वा था, आप उस पर सवार थे और आपके पीछे उस ऊंटनी पर जो शख्स सवार थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला थे। There were about 100 people। तो यहाँ पर आप देखें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुबा से मदीने की जानिब यानी जुमेरात के दिन आपने सफर शुरू किया और जुमा के दिन आप वहां पर पहुंचे, यानी 14 रोज बाद इंसान आजम ने रुफ़ा समेत मदीना का रुख किया। यहाँ पर जब आप खुबा से मदीना तक पहुंचे तो अंसार जो थे वो आपके खैर मकदम यानी आपके वेलकम के लिए, इस्तकबाल के लिए सफ़े बांधे हुए खड़े थे। आपके ननिहाली रिश्तेदारों ने खास इश्तियाक से हथियार लगाए, औरतें छतों पर जमा थी और तराना खैर गा रही थी। तो यहाँ पर आप जैसे खुबा पहुंचे आपने अपनी ननियाल जो रिश्तेदार थे उनको इत्तला पहुंचा दी थी और आपका ननियाल जो था वो बनु नज्जार का था। तो आपके जितने भी रिश्तेदार थे बनु नज्जार के तकरीबन 100 से ज्यादा जो लोग थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के मदीने में दाखिल हुए। तो ये लोग क्या थे, हथियार लगाए हुए थे और आपको ये लोग फॉलो कर रहे थे और ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। सुभान अल्लाह, इस तरीके से आप मदीने में दाखिल हुए। जब आप मदीने में दाखिल हुए तो वहां की जो खवातीन थी वो अपनी छतों पर चढ़ गई थी और आपके यानी इस्तकबाल में वो नगमे गा रही थी। तो बाद हदीस में आता है कि ये अल्फाज थे जो तराना या गीत आपके लिए गाया जा रहा था, तला उल बद्रु अलैना। तो ये अल्फाज के साथ आपका इस्तकबाल किया गया। ये तराना आप यानी वो लोग पढ़ रहे थे, बच्चियां भी पढ़ रही थी और खवातीन भी इसको पढ़ रहे थे और छोटी बच्चियों के गौल घूम रहे थे, यानी छोटी छोटी बच्चियां हैं वो घूम रही थी। ये लड़कियां दब बजा बजा कर गाती फिरती थी और ये लड़कियां दब बजा बजा कर अपनी यानी खुशी का इजहार कर रही थी। इन बच्चियों की पाकीज़ा मोहब्बत का जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खास शफकत से दिया, यानी बहुत ही मोहब्बत और प्यार के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया। इनसे बातें की, पूछा क्या तुम मुझे चाहती हो? उन्होंने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं भी तुमको चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, यानी ये लोग जो अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, छोटी छोटी बच्चियां, तो आपको बड़ा अच्छा लगा, आप उनसे बातें कर रहे थे, उनसे सवालात कर रहे थे। फिर आपने उनसे सवाल किया तुम लोग मुझे चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ अल्लाह के नबी हम आपसे मोहब्बत करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया और आपने कहा कि मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि एक लीडर के लिए कि जब वो किसी यानी काम के लिए निकले तो हर छोटे बड़े से मोहब्बत और शफकत के साथ बात करें और जब कोई खैर ख्वाही का जुमला आपसे कहा जाए तो उसके बदले के तौर पर भी खैर ख्वाहाना जुमलों से हमको नवाजना चाहिए और खैर ख्वाहाना जुमलों का
یعنی ہم کو ریٹرن میں ان کو کہنا چاہیے. تو آپ دیکھیے ذرا تصور میں لائیے اس تاریخی گھڑی کو جو مدینے کے حصے میں آئی تھی. گلیوں کی خاک کے ذرے ذرے میں دل دھڑک رہے تھے, دیواروں کے درازوں کو آنکھیں مل گئی ہوں گی, ہوا کے جھونکوں میں انسانی احساسات پیدا ہو گئے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی قیام کے لیے یعنی ٹیمپریری قیام کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی خدمت جاگی. 7 ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام یہیں پر رہا. تو کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ ایک کھلے میدان کی طرف وہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی لوگ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اپنے گھر میں شرف مہمانی سے نوازے, اور اس کے لیے ہر کوئی آگے بڑھ رہا تھا. تو ویسے وقت میں آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا یعنی داخل ہونے کا جو انداز تھا, آپ ایک خلیفہ کی طرح, ایک لیڈر کی طرح, ایک پولیٹیکل لیڈر اور ایک بادشاہ کی طرح آپ الحمدللہ مدینے میں آپ داخل ہوئے تھے. سبحان اللہ. تو تمام آپ کے جو بنو نجار کے ساتھی تھے وہ انہوں نے ہتھیار باندھ کے آپ کا داخلہ ہوا, اور پھر جب آپ کی اونٹنی وہاں پر رک گئی تو ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں ٹھہرے. خاص طور پر آپ دیکھیں گے everyone wanted Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to stay in their house in Medina. When the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم entered the city in great rejoicing, and everybody wanted him to stay at his house. Particularly the chief of tribes were keen to have the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم as their guest. Everyone insisted, but the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم ordered, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, let the reins of the camel loose and I shall get down and stay where it stops by itself. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یعنی چھوڑ دو اس کو, اور میں جب اتر جاؤں گا تو یہ اونٹنی جہاں جا کر بیٹھے گی پھر میں اسی کی گھر اس شخص کو ہی شرف مہمانی سے نوازوں گا. The camel went ahead further and further till it stopped at a big open land. It was a place where people used to dry their dates and other farm produce. It knelt there and sat. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dismounted and asked the people whose land it was. They replied that it belonged to 2 small children by the name of Sahil and Suhail. جب یہ اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا, آپ اتر گئے اس پر سے, تو پھر وہ اونٹنی ایک اوپن لینڈ میں ایک خالی جگہ میں جا کر بیٹھ گئی. تو آپ نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے, تو آپ کو بتایا گیا کہ ایک چھوٹے 2 یتیم بچوں کی ہے. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر یعنی اس کے بعد آپ نے یہ سوال کیا اور دیکھا کہ نیئر بائی واز the house of Abu Ayyub Ansari. اور Abu Ayyub Ansari's mother came forward and took the luggage of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to her house. People again persuaded him to put up in their house, but the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked, where is my luggage? The reply was that the mother of Abu Ayyub had taken them to her house, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, one has to go to stay at a place where one's luggage. تو یہاں پر آپ کو جیسے ہی آپ اترے, آپ کی اونٹنی ایک جگہ پر بیٹھ گئی, تو وہی کھلے میدان کے قریب میں ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. تو ان کی مدر فوراً آگے بڑھی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگیج کو, ساز و سامان کو اٹھا لیا, اور ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ ہمارے گھر میں ٹھہریں. لیکن جب آپ کو یہ بتایا گیا, آپ نے سوال کیا کہ میرا لگیج کدھر ہے, میرا سامان کہاں پر ہے, تو آپ کو بتایا گیا کہ ابو ایوب انصاری کی والدہ اپنے گھر لے کر چلی گئی ہیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا ساز و سامان جس گھر میں ہو وہ وہیں پر ٹھہرے گا. تو اس طریقے سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے 7 مہینے تک کن کے گھر ٹھہریں گے, اور آپ نے ابو ایوب انصاری کو یہ شرف اور فضیلت سے نوازا کہ آپ ان کے گھر میں ٹھہر گئے. سبحان اللہ. تو یہ جو تھا آپ کا ایک عارضی قیام تھا, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی قسمت جاگ اٹھی. 7 ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام یہیں پر رہا. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سکون اور مسافرت کی کیفیت ختم ہو گئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیری اقدامات کی طرف توجہ کی, یعنی کنسٹرکشن کے کام کی طرف توجہ کی,
اور اس کے بعد پھر یہاں پر بھی آپ نے اولین مہم مسجد کی تعمیر کی تھی. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے دا لائف آف دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کمپینینز ان مدینہ. اب یہاں پر آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سکون نصیب ہوا اور آپ کے ساتھیوں کو. تو سب سے پہلا جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کے ساتھیوں نے وہ مدینے میں مسجد کی تعمیر کا کام. تو یہ آپ کی یعنی یہاں پر اس کام کو آپ نے شروع کیا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو آپ نے تعمیر فرمائی تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ مسجد جو ہے جس جگہ پر اونٹنی ہوتی تھی آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ جگہ کس کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ 2 یتیم بچوں کی ہے. تو ان سے آپ نے باضابطہ اس زمین کو خریدا اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اس مسجد کی یعنی تعمیر کے لیے اس جگہ کی اس لینڈ کے لیے آپ نے قیمت ادا کی. تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلی چیز جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ مسجد کی تعمیر میں سب سے پہلا جو کام کیا گیا اس مسجد کی تعمیر کے لیے زمین جو خریدی گئی چاہے مسجد قباء ہو یا مسجد نبوی ہو اس مسجد کی تعمیر کے لیے اللہ کے نبی نے پہلے معلومات کروائیں. پھر ان بچوں کو یعنی ان بچوں نے خوشی خوشی اس مسجد کی تعمیر کے لیے اس زمین کو وہ بیچنے کے لیے تیار ہو گئے اور ان کی قیمت ادا کی گئی اور اس طریقے سے زمین کو خریدا گیا. تو سیکھنے والی بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جب دنیا میں ہم کہیں پر بھی کس مقام پر بھی زمین کو اگر ہم تعمیر کریں تو اس کا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہم جو ہیں اس زمین کی تعمیر کے لیے اس زمین کو حلال طریقے سے جائز طریقے سے اس کو حاصل کریں. یعنی اس میں کوئی زور زبردستی نہ ہو, کوئی قبضے والی زمین نہ ہو, یا پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے زمینیں جو ہیں اگر کوئی بلڈر ہے تو اس کو بہت ساری زمینات کا وہ اگر کاروبار کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے اپنی مرضی سے یعنی کوئی بھی زمین کو قبضہ کر کے پھر اس کے پر مسجد تعمیر کی جا رہی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک حرام طریقے سے حاصل کی ہوئی زمین پر غلط طریقے سے حاصل کی ہوئی زمین پر مسجدوں کو تعمیر کرنا اور پھر اس کے بعد خوش ہونا کہ ہم نے زندگی میں بہت بڑا کام کیا ہے, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. سب سے پہلے جو چیز زمین کے لیے مسجد کے لیے ہونی چاہیے وہ حلال طریقے سے حاصل کی گئی ہو, جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہو اور پھر اس میں کسی کا دل نہ دکھایا گیا ہو, کسی پر پریشر نہ ڈالا گیا ہو اور کسی کو مجبور نہ کیا گیا ہو کہ تم یہ زمین مسجد کے لیے دو. یعنی ڈونیشن کے لیے بھی لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکا جا رہا ہے, ان کے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ پراپرٹی زمین کو اللہ کی مسجد کے لیے دیں. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. نہ کوئی پریشر ہونا چاہیے, نہ ڈرایا جانا چاہیے, نہ دھمکایا جانا چاہیے, نہ غلط طریقے سے زمین کو قبضہ کر کے مسجد کی تعمیر کرنی چاہیے اور پھر مجبوری میں کسی کے مسجد کو کم قیمت میں حاصل کر کے پھر اس پر مسجد کو تعمیر کرنا یہ بھی غلط بات ہے. ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے دے رہا ہے اور کوئی خوشی سے اپنی زمین کو ڈونیٹ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس مسجد کو لے سکتے ہیں. تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے جو بھی زمین خریدی جائے وہ حلال ذریعے سے ہو, صحیح طریقے سے ہو, اس میں کوئی پریشر نہ ہو, کوئی یعنی غلط ذریعے سے وہ چیز حاصل نہ کی جائے. تو یہی چیز اصل اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مسجدوں کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پر رکھی جانی چاہیے, یعنی اس میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اور اللہ کے ڈر اور اللہ کی عبادت کے لیے اس گھر کو بنایا جا رہا ہے. تو اس میں ہر قدم پہ یہ چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ یہ چیز جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہو, صحیح طریقے سے حاصل کی گئی ہو, اس میں زور زبردستی کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور یہ چیز خوشی کے ساتھ کی جا رہی ہے اور خوشی خوشی اس چیز کے لیے لوگ اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں. تو پھر ایسی مسجدیں جو ہے آباد بھی ہوتی ہیں اور ایسی مسجدوں میں آپ دیکھیں گے ایسی مسجدوں کے ذریعے سے خیر و برکت اور بھلائی بھی پھیلتی ہے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس مسجد کو آپ نے خریدا اور اس کی قیمت بھی باضابطہ ادا کی گئی اور پھر اس زمین پر مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع ہوا. تو یہاں پر آپ دیکھیں مسجد کی اہمیت صرف عبادت کی حد تک ہی نہ تھی بلکہ اسے اسلامی نظام, تمدن و ریاست کا مرکز اور سنٹر قرار دیا گیا اور وہ ایک مسلمانوں کی ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا اور اس کو مسلمانوں کی ایک مرکزی حیثیت حاصل کرنا تھا. وہ حکومت کا دربار بھی بننے والی تھی وہ مسجد,
مشورے کا یعنی جہاں پر ایڈوائس لیا جاتا ہے، ڈسکشنز کیا جاتا ہے، اس کا ایوان بھی بننے والی تھی، اور پھر یہ سرکاری مہمان خانہ بھی بننے والا تھا، اور جمہوری دارالعلوم اور قومی لیکچر ہال کی حیثیت سے بھی اس کو قائم کیا جانے والا تھا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے مسجدیں صرف اور صرف عبادت کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے قائم نہیں کی جاتی، ان کی تعمیر کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں نماز ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے مسائل کے لیے، مسلمانوں کی کاروبار کے لیے، مسلمانوں کی کاروبار کا مطلب ان کے معاملات کو سلجھانے کے لیے، حل کرنے کے لیے، مشوروں کے لیے، پھر کوئی مسافر آئے تو ان کو مہمان ایز اے گیسٹ روم کے لیے، اور پھر وہاں پر ہر ڈیموکریٹک وے میں ہر قسم کا کام کیا جائے، اور قومی لیکچر یعنی کوئی یعنی درس و تدریس کا معاملہ بھی ہو تو ان مسجدوں کو استعمال کیا جائے، اس مقصد کے لیے مسجدیں تعمیر کی جاتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر اسی حیثیت سے کی تھی، اور اس اولین تعمیری جو اقدام تھا وہاں پر یہی جو خبا والا نقشہ پیش آیا، یعنی خبا والا معاملہ ہی پیش آیا۔ کون مسلمان ہوگا جس نے اس میں دل و جان سے حصہ نہیں لیا ہوگا؟ خود اقدام پر ہی وہی یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اور گارے جو اٹھا کر لاتے۔ اس منظر کو دیکھ کر ایک مسلمان مارے جذبات کے پکار اٹھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پرسنلی اس کام میں شریک ہوئے۔ آپ خود جس طرح سے ایک مزدور پتھر کو اٹھا کے لاتا ہے، گارے کو اٹھا کر لاتا ہے، اینٹ کو اٹھا کر لاتا ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سب کے برابر، عام مسلمانوں کے برابر آپ اس میں شریک تھے۔ جب آپ یہ کام کر رہے تھے تو ایک شخص جو ہے وہ بے ساختہ پکار اٹھا اور اس نے کہا لئن قد خَأَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لِذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُزَلُّ، یعنی اگر اللہ کا نبی اس کام میں یوں لگ جائے اور ہم بیٹھے دیکھتے رہ جائیں تو ہمارا کیا کرایا غارت ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یعنی ایک شخص کو بڑا دکھ ہوا اور بہت برا لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک یعنی اس کام میں خود شریک ہیں، اور آپ یہ کام کریں گے تو پھر دوسرے جو تمام کام ہیں وہ کون دیکھے گا؟ تو اس نے یہ کہا کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرتا ہوا دیکھ کر ہم خاموشی اختیار کر رہے ہیں، تو یہ ہماری جو یعنی محبت ہے اللہ کے نبی کے لیے، اسلام کے لیے، یہ ہماری ساری چیزیں جو ہم نے کیا ہے وہ ہمارا غارت ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ لیڈر بھی قوم کے خادم ہوتے ہیں، یعنی لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینے میں ایک لیڈر تھے، ایک پولیٹیکل آپ ایک حیثیت رکھتے تھے، آپ ایک پولیٹیکل لیڈر تھے، آپ ایک خلیفہ تھے، آپ ایک بادشاہ کی طرح تھے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حیثیت اور اس مقام سے نوازا تو آپ نے اس مقام اور حیثیت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، بلکہ آپ نے ایک خادم کی طرح، ایک سرونٹ کی طرح، ایک معمولی آدمی کی طرح اس مسجد کی تعمیر میں خود آپ سب لوگوں کے برابر آپ نے حصہ لیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے، وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، اور اس کو اپنی قوم کی خدمت کے لیے اگر کسی چھوٹے کام کو بھی کرنا پڑے تو اس کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں لیڈر ہو کے میں یہ کام کروں، میں اتنی بڑی پوزیشن والا، اتنی بڑی حیثیت والا میں شخصیت ہوں تو میں یہ چھوٹے چھوٹے کام کیوں کروں، نہیں، بلکہ خود بھی کبھی یہ چیز پیدا ہونے نہیں دینی چاہیے کہ ہم اتنے بڑے ہیں، ہماری حیثیت یہ ہے، ہماری اوقات یہ ہے، ہم ایسے ہیں، اس طرح کی سوچ سے اپنے آپ کو نکال دینا چاہیے، اور اس سوچ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جو عوام ہے اس کا بھی یہ کام ہے کہ اپنے لیڈر کو جب کوئی چھوٹا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو روکیں۔ اگر وہ اس کام میں لگے رہیں گے تو ان کو بہت سے دوسرے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، بہت سے دوسرے کاموں کے لیے ان کو پلاننگ کرنی ہے، آرگنائز کرنا ہے، تو اس کام میں اگر وہ ملوث رہیں گے، یہ چھوٹے کام میں ہی اپنے ٹائم کو وہ لگا دیں گے تو پھر وہ جو بڑے بڑے کاموں کے لیے ان کو وقت نہیں ملے گا۔ تو اس حساب سے آپ دیکھیے اس شخص نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یعنی مسجد کی تعمیر میں خود شریک ہو رہے ہیں، خود گارے اور پتھر اٹھا کے آپ لا رہے ہیں، تو وہ چلا اٹھا اور اس نے یہ کہا کہ ہم جو بھی ہم نے کیا کرایا وہ ہمارا غارت ہو جائے گا۔ تو دو چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ایک چیز لیڈر کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے بلکہ وہ اپنی قوم کا خادم سمجھے، اور ہمیشہ ہر وقت وہ کوئی بھی اپنی قوم کی ملت کی خدمت کے لیے آگے بڑھے،
اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کسی بھی چھوٹے کام سے اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں. پھر دوسری چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے بحیثیت عوام کے، بحیثیت ایک عام انسان کے، مسلمان کے، کہ ہم اپنے لیڈران کو کوئی چھوٹا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو فوراً ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ان کو اس کام سے روکنا چاہیے، کیونکہ ان کے دوسرے بہت سارے بڑے بڑے کام ان کو انجام دینے ہیں. تو یہ کام سے اگر وہ رکیں گے تو پھر وہ دوسرے کام اچھے طریقے سے انجام کر سکتے، یعنی وہ ان دوسرے کاموں کو بہتر طریقے سے کر پائیں گے. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر یعنی ایک چھوٹے سے کام کے لیے اتنا پریشان ہو رہا ہے اور وہی کام میں لگا ہوا ہے، تو اور ہم خاموشی کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے. بلکہ ہر ایک عام انسان کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ان کا وقت یعنی لیڈر کا وقت جو ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے اور ان کو بہت سارے امور انجام دینے ہیں. تو ان کو ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھائے نہ رہنے دیں، بلکہ ان کو یعنی بڑے کاموں کے لیے ہم خود فارغ کر دیں. ہم چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں وہ خود ہم نپٹا لیں اور بڑے کام کے لیے ان کو فارغ رکھیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے اس کام کو انجام دے سکیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس شخص نے کیا فرمایا، یعنی اگر اللہ کا نبی اس کام میں یوں لگ جائے گا تو اس نے کیا بات بیان کی، اور ہم بیٹھے دیکھتے رہے تو ہمارا کیا کرایا غارت ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں اس کام کی گرما گرمی میں یعنی ایک ماحول بن گیا تھا کہ ہر شخص جو ہے اس کام کو انجام دینے میں پورے لوگ پورے شوق کے جادو کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے تھے. تو ایک ماحول بن جاتا ہے کہ ایک چیز ایک ایونٹ ہو رہا ہے اور ایک کام میں سب لوگ انوالو ہیں، تو اب ہر قسم کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کے ہیں اور کام کر رہے ہیں، تو ایک گرما گرمی کا ماحول بھی ہوتا ہے، ایک ٹینشن والا ماحول بھی ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس گرما گرمی میں بھی کوئی بےہودہ گوئی نہ تھی، یعنی کوئی بےہودہ بات چیت بھی نہیں تھی اور کوئی بےہودہ حرکت بھی نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کے سب یہ صدا بلند کر رہے تھے، یہ آواز لگا رہے تھے، لا عیش الا عیش الاخرہ اللہم ارحم ہم الانصار والمہاجرہ، یعنی لا عیش الا عیش الاخرہ، یعنی آخرت کی ابدی زندگی ہی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے. اللہم ہم الانصار والمہاجرہ، یعنی اور نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے انصار اور مہاجرین پر رحم فرمائے. تو ان کی یہ صدائیں تھی، یہ بار بار وہ لوگ یہ الفاظ دہرا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے ساتھی بھی، کہ لا عیش الا عیش الاخرہ، یعنی آخرت کی ابدی زندگی ہے اور وہ نہ ہو تو پھر زندگی بیکار ہے، یعنی اگر آخرت کی زندگی نہ ہوتی تو دنیا کی زندگی بیکار ہے. پھر وہ کہہ رہے تھے اے اللہ تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما، بار بار یہ دعا کر رہے تھے دونوں پارٹیز کے لیے، یعنی مکے والے مہاجرین کہلاتے ہیں اور انصار جو ہے مدینے کے رہنے والے تھے. تو یہ دونوں لوگ مل کر، یہ دونوں پارٹیز مل کر ایک نئی اسلام کی، ایک نئی اسلامی تہذیب اور تمدن کی تعمیر کر رہے تھے. تو اس کام کو کرتے ہوئے ان کے اندر آپ دیکھیں گے جو ان کا کوارڈینیشن ہے، جو ایک دوسرے کے لیے محبت اور اخلاص ہے ان کے درمیان، اور کس محبت اور اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تعاون کر رہے تھے اور کس اخلاص کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اس کام کو وہ لوگ انجام دے رہے تھے. تو یہ تھی ایک غیر معمولی اسپرٹ تھی، اور یہ تھی دعائیں، یعنی ان کے اندر جو جذبہ تھا، ایک جو اسپرٹ تھی وہ غیر معمولی تھی. اور پھر ان کی زبانوں پر کیا تھا، دعائیں تھیں جو مسجد نبی کی تعمیر کا اصل مسئلہ بنی. یعنی اصل مسجد کی تعمیر کے لیے جو مسالے کی ضرورت ہوتی ہے، جو سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ یہ چیزیں تھیں کہ ان کی آپس کی اخلاص، ان کا کوارڈینیشن، ایک دوسرے کا خیال اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، اور پھر زبان کے اوپر مسلسل دعائیں تھیں. اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا. مسجد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی گارے اور پھوس کے حجرے کوارٹرز کی بھی تعمیر ہوئی. تو یہاں پر آپ دیکھیں مسجد نبی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لیے بھی کیا ہے، آپ کے کوارٹرز کو تعمیر کیا گیا. اور یہ کس سے تعمیر کیے گئے، وہاں پر آپ دیکھیں گے پام لیوز یعنی ڈیٹ پام لیوز تھے، اور پھر گارا جو ہے اس سے اس کو تعمیر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی کوارٹرز میں منتقل ہو گئے. مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے یعنی آپ کے وہاں آ جانے کی وجہ سے از خود دعوت کا دائرہ وسیع تر ہونا شروع ہو گیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ آئے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے دعوت کا جو کام ہے وہ تیز ہونا شروع ہو گیا.
اور اس 7 ماہ کے یعنی اس 7 months کے عرصے میں تحریک حق نے قبیلے قبیلے اور گھر گھر سے جانثار حاصل کر لیے. سبحان اللہ. تو یہاں پر آپ کے سامنے مسجد نبوی کا جو ہے ایک نقشہ ہے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. دا میجر جو پلرز ہیں مسجد نبوی کے وہ آپ کے سامنے رکھے گئے کہ کس طریقے سے کن بنیادوں پر پہلے تو اس کی ڈیزائننگ کی گئی، یعنی ان کا نقشہ بنایا گیا مسجد نبوی کا، اور پھر اس کے بعد اس مسجد کی تعمیر عمل میں آئی. سبحان اللہ. اور اس 7 ماہ کے عرصے میں تحریک حق نے جو ہے قبیلے قبیلے اور گھر گھر سے جانثار یعنی جو پرخلوص ساتھی ہے ان کا انتخاب عمل میں آیا. صرف خطمہ، واقف اور وائل اور امیہ کے گھرانوں میں شرک کی تاریکی باقی رہ گئی اور ان سب کا تعلق قبیلے اوس سے تھا. تو یہاں پر آپ دیکھیں قبیلے اوس جو ہے ان لوگوں کی قبیلے والوں نے ہی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باقی کے جو بھی لوگ تھے ان تمام لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا. سبحان اللہ. اور خاص طور پر اس مسجد کی تعمیر میں ہمیں یعنی ڈیٹ پام لیوز کا ذکر ملتا ہے اور گارے اور برکس جو ہے ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے ان کے لیے بھی حجروں کی وہاں پر یعنی کوارٹرز کی تعمیر عمل میں آئی تھی. یہاں پر آپ دیکھیں تعمیری مہم کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کو آگے بڑھایا، یعنی ایک کام آپ ایک ہی وقت نہیں کریں بلکہ ملٹی ٹاسک آپ نے لیے، یعنی کئی کاموں کو آپ نے ایک ساتھ الحمدللہ انجام دیا. تو مومن کی یہی صفت ہوتی ہے اور مومن کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ملٹی ٹاسک ہوتا ہے، یعنی ایٹ اے ٹائم وہ کئی کاموں کو انجام دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نہ صرف آپ نے کی تعمیر کا کام شروع کیا بلکہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ دعوت کو آگے بڑھانے کا کام بھی شروع کر دیا، اور یہ کام جو ہے سب سے پہلی اہمیت رکھتا تھا. اور انفرادی دعوت کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور سے کام کا آغاز کیا، یعنی اجتماعی طور سے یعنی کلیکٹیو. آپ تو ایک انفرادی طور پر انڈیویجولی آپ تو کام کرتے ہی تھے، دعوت تو دیتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کے ایک جماعت بن چکی تھی، آپ کا ایک گروپ بن چکا تھا. تو اب یہ تمام لوگ مل کر انہوں نے اس کام کو کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتماعی کام کا آغاز جس خطاب سے جس سرمن سے کیا وہ ان الفاظ پر مشتمل تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو مسجد کی تعمیر فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دعوت و تبلیغ کے کام کو بھی خود بھی کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر آپ نے ایک گروپ ایک جماعت آپ نے تعمیر فرمائی اور پھر آپ آگے بڑھے. تو یہاں پر چند باتیں مسجد نبوی کے تعلق سے اس کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ الروضہ یعنی الروضہ اس کو کہا جاتا ہے. تو مسجد نبی میں ہمیں الروضہ یعنی ریاض الجنہ کا ذکر ملتا ہے. دا روضہ عربک میں اس کو کہتے ہیں الروضہ، دا گارڈن آلسو یعنی روضہ بھی، اور اس کو روضہ بھی کہا جاتا ہے. بعض مرتبہ اس کو الروضۃ الشریفہ بھی کہا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دس از ون آف دا ریاض الجنہ، یعنی یہ ایک ایسا مقام ہے مسجد نبوی میں جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ پوری کی پوری مسجد آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک خاص مقام کو ریاض الجنہ کا نام دیا ہے، یعنی جنت کے کیاریوں میں کا ایک کیاری، ایک حصہ آپ نے اس کو قرار دیا ہے. اور یہ جو ایریا ہے and refers to the area between the tomb of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and his member. تو یہ جو خاص مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر ہے اس سے اور اس کے درمیان جو پلر ہے اس کے درمیان یہ موجود ہے. It is a place of immense spiritual and historical significance and contains 6 pillars which stand on the exact places where the original columns made from date palm trunks stood during the life of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مقام کی خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ جو مقام ہے، یہ علاقہ جو ہے جس کو ریاض الجنہ آپ نے کہا، آپ نے خود کہا کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور پھر آپ نے اس کی اہمیت بھی بتائی کہ between my house and my pulpit lies a garden from the gardens of paradise. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مقام کی اہمیت اور افادیت خود آپ نے بیان کی، جس کا ذکر ہمیں البخاری کی حدیث میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ایک گارڈن ہے، اور یہ جو گارڈن ہے گارڈنز آف پیراڈائز ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. سبحان اللہ.
The Rauda is part of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mosque, and the prayer in it equals in reward 1000 prayers. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसकी फजीलत भी हमें बयान की है कि ये खास मुकाम है, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, और जो शख्स यहाँ पर 2 नफिल नमाज पढ़ेगा यानी 2 रकात नमाज पढ़ेगा तो उसको अजर जो मिलेगा वो 1000 नमाजों का अजर मिलेगा. सुभान अल्लाह. However, there is no doubt that the Rauda is of more excellence because the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam distinguished it and did not distinguish any other parts of the mosque for being a garden from the paradise. तो इस वजह से इसकी खास अहमियत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसको मस्जिद के पूरे हिस्से से इसको एक अलग हिस्सा करार दिया और इसका नाम भी आप बताया कि ये रियाजुल जन्ना है. फिर आपने इसकी अहमियत और फजीलत भी बयान की कि जो कोई शख्स यहाँ पर यानी आपकी मस्जिद की जियारत के लिए जाए तो यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ेगा तो यहाँ पर उसको 1000 नमाज पढ़ने का रिवार्ड मिलेगा. सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला हम सबको रियाजुल जन्ना और जाना और वहां पर नमाज पढ़ने के शर्फ से नवाजे. फिर इसके बाद आप देखेंगे यानी इसके बाद हमें थोड़ी और चीजें देखने को मिलेंगी, उसको मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगी कि जब मस्जिद नबी की तामीर मुकम्मिल हो गई तो फिर ये सवाल उठा कि इसमें यानी लोगों को किस तरीके से इस नमाज के लिए अल्लाह की इबादत के लिए यहाँ पर बुलाया जाए. और इसके लिए मुख्तलिफ यानी सहाबा के दरमियान मुख्तलिफ राय और मशवरा होने लगा. बास ने कहा कि यहूदियों की तरह से खानूस को बजाया जाए यानी जोरदार एक आवाज होती है इस तरह से लगाया जाए. तो हर एक ने मुख्तलिफ तरीकों से अपने अपने मशवरे दिए कि किस तरीके से एक नमाज के लिए वक्त मुकर्ररा पर लोगों को जमा करने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए. तो यहाँ पर हमें एक हदीस मिलती है कि अब्दुल्ला बिन ज़ैद वाज अ सिटीजन ऑफ यस्रब. जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु he came to see the prophet and said that while he was in a half awake and half asleep, a man appeared before him and told him that the human voice ought to be used to call the faithful to prayer, and he also taught him the adhan call to prayer and the manner of saying it. Subhanallah. तो जब सहाबा के दरमियान इस तरह का यानी मशवरे आने लगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सहाबी को ख्वाब में दिखाया कि किस तरीके से अजान के सिलसिले को शुरू किया जाए और आपको अल्फाज भी बता दिए गए कि लोगों को नमाज के लिए बुलाने के लिए अजान किस तरह से दी जाए और किन अल्फाज के जरिए से लोगों को जमा किया जाए. सुभान अल्लाह. द आइडिया अपील्ड टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही अडॉप्टेड इट. यानी ये जो ख्वाब आकर इस सहाबी ने आपके सामने रखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आइडिया जो है ये बहुत पसंद आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको यानी कबूल कर लिया. और उसके बाद आपने ही देन कॉल्ड बिलाल यानी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को बुलाया गया. taught him how to call the Muslims to prayer and appointed him the first muazzin. Subhanallah. हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए इतनी शदीद मुश्किलात और तकालीफ उठाई थी, अल्लाह ताला ने आपको किस मुकाम और मर्तबे से नवाजा. सुभान अल्लाह. मदीने में हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से हजरत बिलाल को यानी उनका जो मालिक था किस तरह से तेज चलती यानी तेज धूप में दोपहर के वक्त में आपको लिटाता और आपको मारता और आपको यानी इतना ज्यादा मारता. तो जब हजरत बिलाल को इस तरह से जुल्म होता हुआ देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको खरीदा और आजाद किया. तो जो गुलाम थे जो दीन के रास्ते में मारे गए, पीटे गए, सताए गए, अल्लाह ने उनको मदीना आने के बाद किस किस मुकाम और फजीलत और शर्फ से नवाजा ये हमें देखने को मिलता है. तो सबसे पहली फजीलत और शर्फ हमें देखने को मिलता है हजरत बिलाल के ताल्लुक से. ये मक्के के अव्वलीन मुसलमानों में से थे तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको ये मुकाम और मर्तबा भी अल्लाह ने शुरू में ही नवाज दिया और आपको बुलाया गया. आपकी आवाज बहुत ऊंची थी और बहुत ही क्लियर थी. तो मुनासिब ये था कि जिस यानी आपकी आवाज की मुनासिबत से, आपकी आवाज की क्लैरिटी के मुनासिबत से आपको ये काम दिया जाए ताकि ये काम बेहतर तरीके से आप इसको अंजाम दे सकें. तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत बिलाल ने अजान के अल्फाज को सीखे और आपने सबसे पहली अजान दुनिया में जो दी वो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे. सुभान अल्लाह. When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, how did he create religious coexistence? इसके बाद दूसरी चीज हमें मदीने में एक इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए, एक इस्लामी सोसाइटी कायम करने के लिए आपने जो इंतजामात किए हैं, आपने जो कोशिशें की हैं वो हमें देखने को मिलती हैं. सबसे पहले आपने
मस्जिद की तामीर का काम किया, एक इस्लामी सेंटर को आपने कायम किया, आपने इबादत का, नमाज का एहतमाम का इंतजाम किया। फिर दूसरा आपने देखें, उस मस्जिद जब तामीर हो गई तो फिर लोगों को बुलाने के लिए, जमा करने के लिए आपने एक मौज़न का भी इंतजाम किया। अल्लाह ताला ने आपको इस मामले में गाइड किया। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है कि वो आपने यानी किस तरीके से एक मदीने को एक इस्लामिक सोसाइटी, एक मॉडर्न सोसाइटी बनाने के लिए आपने किस तरह के इक़दाम किए। तो सबसे पहली चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, how did he create religious coexistence? This model shows Medina as a homeland for Muslims, Jews, polytheists and hypocrites. यानी मदीने में सिर्फ मुसलमान महाजरीन बनकर मक्के से नहीं आए थे, बल्कि वहां के खुद रहने वाले जो ओरिजिनल बाशिंदे थे मदीने के, वो एक मुसलमान थे। फिर आप देखेंगे मदीने में जूस भी रहते थे, यहूदी भी थे, फिर मुशरिकीन भी थे, और फिर उसके साथ साथ हिपोक्रेट्स यानी मुनाफिकीन का भी एक बहुत बड़ा तबका वहां पर मौजूद था। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम dealt with the reality by drafting a constitution. तो आपने अब यहाँ पर तमाम मामलात को यानी कि इस्लामी सोसाइटी को, इस्लामी निज़ाम को कायम करने के लिए, इस्लामी तहजीब और तमद्दुन को कायम करने के लिए मुसलमानों को बहसियत एक कौम की एक मॉडल, एक रोल मॉडल के तौर पर आपको पेश करना था। तो सुभान अल्लाह, आपने इंतजाम शुरू किए और एक बेहतरीन प्लानिंग के जरिए आपने जो मुसलमान हैं, जो जूस हैं, जो मुशरिक हैं, जो हिपोक्रेट्स है, यानी हर किस्म की यानी जो कौम वहां पे मौजूद थे, हर यानी दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले लोग भी वहां पर मौजूद थे। तो आप इन तमाम के दरमियान एक सुकून, अमन और चैन के साथ सब लोग फायदा उठा सके और जिंदगी बसर कर सके, इसके लिए आपने बहसियत लीडर के आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक दस्तूर को आपने ड्राफ्ट किया, एक कानून आपने बनाया जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने ड्राफ्ट किए। सुभान अल्लाह। तो हमें एक लेसन मिलता है कि मुसलमान जब जमात बन जाएं, उनकी तादाद 2 से 3 हो जाए, उनकी तादाद बढ़ने लगे, जब उनका एक ग्रुप कायम हो जाए, तो फिर उस ग्रुप को चलने के लिए साथ में, और फिर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके साथ चलने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले, आप जैसे एक इस्लामी सोसाइटी का मदीने में क़याम अमल में आ रहा था, तो पहला स्टेप आपने क्या लिया, एक दस्तूर, एक कॉन्स्टिट्यूशन को आपने ड्राफ्ट किया, एक रूल्स एंड रेगुलेशन आपने तरतीब दिए और उसके मुताबिक बता दिया कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हर कोई यानी अपनी जिंदगी को बसर करेगा और फायदा उठाएगा। सुभान अल्लाह। तो इससे हमें पता चलता है कि जिस मुल्क में भी, जहां पर भी कवायद को यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ड्राफ्ट किया जाता है और फिर उसके मुताबिक कामों को चलाया जाता है एक सिस्टम के तहत, तो वो चीजें सक्सेसफुल भी होती हैं और कामयाब भी होती हैं। जहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो, जहां कोई जमात ना हो, जहां कोई सिस्टम या नज्म ना हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, तो वो कौम फिर कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकती। ये चीज हमें देखने को मिलती है। दुनिया में भी आप देखेंगे कि किस तरीके से जहां मुल्कों में सख्त कवानीन हैं अपनी आवाम की तरक्की और भलाई के लिए, और वो कौम अपने मुल्क के बनाए हुए कवानीन को और लॉस को, कॉन्स्टिट्यूशन को वो लोग फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे वो लोग बहुत जल्दी तरक्की किए हैं और तरक्की कर रहे हैं। लेकिन जो कौमें अपनी मनमानी करती है, अपने मन के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और उसको चेंज करते रहती है, और उसमें दूसरों की भलाई के लिए कोई यानी क्लॉज नहीं होते हैं, तो फिर ऐसी कौम ज़वाल पज़ीर होती है। तो यहाँ पर हमें दस्तूर की अहमियत का अंदाजा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉ का हमें अंदाजा होता है कि हर इंसान के लिए दुनिया में जो आया है उसको दूसरे इंसानों के साथ चलने के लिए, दूसरे इंसानों के साथ, अपने मजहब के मानने वाले हो, दूसरे मजहब के मानने वाले हो, उनके साथ एक पुरअमन और पुरसुकून जिंदगी बसर करने के लिए जरूरी है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, लॉ हो। बगैर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉ के कोई भी इंसान दुनिया में न इंफरादी तरक्की मुमकिन है, न मुल्क की तरक्की मुमकिन है, न कौम की तरक्की मुमकिन है, न किसी मजहब के मानने वालों की तरक्की मुमकिन हो सकती है। ये चीज हमें समझ में आती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली जो चीज की कि आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक दस्तूर को आपने तरतीब दिया। The reality by drafting a constitution, organizing the relations between all the different factions living in the city. It was a perfectly tailored political and social covenant that was based on the principles of justice. Subhanallah.
جب آپ نے یہ دستور کو بنایا، قانون کو آپ نے بنایا، کانسٹیٹیوشن کو بنایا، تو اس میں تمام وہ کلاس رکھے گئے، تمام وہ رولس اینڈ ریگولیشن رکھے گئے کہ ہم دوسرے قوم کے لوگوں کے ساتھ، دوسری جو کمیونٹیز اس سماج میں، سوسائٹی میں موجود تھی، ان کے ساتھ ہم کیسے پولیٹیکلی اینڈ سوشلی ہمارا انٹریکشن ہوگا، ڈیلنگ ہوگی معاملات میں، اور ان بنیادوں پر ہم کس طرح سے ترقی حاصل کر سکتے ہیں. تو بیسک پرنسپل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانسٹیٹیوشن کے ڈرافٹ کرنے میں جو بنیادی چیز رکھی گئی تھی وہ انصاف تھا. جو کوئی قومیں انصاف کو اپنی ترقی کی بنیاد بناتی ہیں وہ قومیں ہمیشہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں، اور جو قومیں انصاف کو نکال دیتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم یا نان مسلم ہو یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہیں، اگر ان کے یہاں انصاف کو بنیاد نہیں بنایا گیا اپنے شہریوں کے درمیان، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا گیا، تو وہ قومیں بہت جلد زوال پذیر ہوتی ہیں. ہمیں حبشہ ابیسینیا کے واقعے سے ملتا ہے، جو سب سے پہلی ہجرت ہوئی تھی، جو مسلمانوں نے مکے سے ابیسینیا یعنی حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف ہجرت کی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے کہا تھا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کرو. کیوں؟ آپ نے کیوں کہا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کا جو بادشاہ بے شک نان مسلم ہے لیکن وہ انصاف پسند ہے. سبحان اللہ، یعنی وہ انصاف پسند ہے، وہ جسٹس اور عدل کا خیال رکھتا ہے. تو آپ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہاں پہ چلے جاؤ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اقتدار آئے اور اب آپ کا معاملہ دوسرے نان مسلم کے ساتھ، ادر ریلیجنز کے ساتھ ڈیلنگ کا ہے، تو پھر آپ اس بنیاد کو، اس بات کو کیسے بنیاد نہ بناتے؟ اور الحمدللہ اس بات کو بنیاد بنائی گئی اور ایک کانسٹیٹیوشن کو ترتیب دیا گیا. سبحان اللہ. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ دی کووننٹ آف مدینہ اس کو کہتے ہیں. یعنی مدینے میں سب سے پہلا جو ایک کووننٹ بنایا گیا تھا، ایک دستور بنایا تھا، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. تو سب سے پہلی چیز، he established the first constitutional principles on basis of equality without regard to religion, race or gender. Covenant stipulated that all citizens are duty based اور protect the city. یعنی ہر ایک کی ذمہ داری تھی، ہر یعنی شہری کی، کہ وہ اپنے شہر، اپنی سٹی کے پروٹیکٹ کرنے میں اپنا رول ادا کرے. Share the common responsibility of caring for and aiding one another and enjoying what is good for the nation and ward off whatever may threaten it. تو یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز ہمیں جو بنیاد ملتی ہے دا کووننٹ آف مدینہ کی، وہ یہ کہ اس کی جو بیسس تھی عدل پہ تھی، انصاف پہ تھی، ایکوالٹی پہ تھے، اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ تمام لوگ جو ہے یعنی ریسپانسبلٹیز کو اپنے اپنے شیئر کریں گے، کیئر کریں گے اور مدد کریں گے، اور سب سے اہم چیز اس شہر مدینے کی پروٹیکشن میں اپنا ہر قسم کا رول ادا کریں گے. The covenant stressed that securing the borders of the city was a common responsibility shared by all citizens of the city and laid strict emphasis on the value of equality, mutual care and peaceful coexistence. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ شہر میں امن قائم کرنے کے لیے اور اپنے بارڈرز کی حفاظت کرنے کے لیے ہر کوئی اپنی ذمہ داری کا حصہ ادا کرے گا، اور ہر معاملے میں یعنی جو ان کی ایکوالٹی ہے اس کو خیال رکھے گا اور ایک دوسرے کو امن اور سکون کی زندگی بسر کرنے میں مدد کرے گا. تو یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطاب ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی. And to achieve justice among all people of Medina, the covenant was established on 4 main pillars. The first one is peaceful coexistence amongst all sectors of the people and the protection and security to all. تو covenant میں جو لکھا ہوا تھا this writing will not give protection to one who یعنی this writing will not give protection to the one who perpetrates an injustice or committed a crime. یعنی یہ covenant جو ہے، یہ معاہدہ جو ہے ان لوگوں کو پروٹیکشن دیتا ہے جو لوگ اس شہر کی، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے، اور جو لوگ انجسٹس کریں گے اور جو کرائم کریں گے تو پھر ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں دیا جائے گا. Whoever goes out to fight as well as whoever stays at home shall be safe and secure in this city, but no security is there to the oppressor. کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ سکون اور امن سے رہنے کے لیے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے
کہ हम यानी प्रोटेक्शन उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो सुकून से रहना चाहते हैं और उस माहिदे के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहते हैं। जो लोग माहिदे के कवायद को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, क्लॉज को तोड़ेंगे, फिर उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। फिर जो कोई शख्स चाहे वो जंग पे गया हो या घर में हो, वो सेफ है। लेकिन जो कोई जुल्म करेगा किसी पर, तो फिर वो सेफ नहीं है। सेकंड जो इस कॉवेनेंट का रूल था, फ्रीडम ऑफ बिलीफ टू ऑल, यानी हर मजहब के मानने वालों को अपनी मजहब पर अमल करने की आजादी होगी। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी द प्रॉफिट्स कॉवेनेंट स्टेटेड, यानी क्लियर कट इसमें लिखा हुआ था, द जूस शैल प्रोफेस देयर फेथ एंड द मुस्लिम्स देयर्स, यानी जो जूस हैं, जो यहूदी हैं, वो अपने मजहब पर खुले तरीके से पाबंदी करेंगे और मुसलमान अपने मजहब की पाबंदी करेगा। कोई किसी के मजहब को बुरा भला नहीं कहेगा, कोई किसी के मजहब में इंटरफियर नहीं करेगा, कोई किसी के मजहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। यानी यहूदी और मुसलमान साथ साथ इस कम्युनिटी में रहेंगे, वो अपने मजहब की पाबंदी करें, हम अपनी मजहब की पाबंदी करेंगे। सुभान अल्लाह। all share equally in the political, social and military life in Medina, यानी हर एक को बराबर मसावियाना, यानी सियासत में उनको हिस्सा दिया जाएगा, उनको सोशल या इकोनॉमी में उनको हिस्सा दिया जाएगा, और मिलिट्री में भी उनको बराबर अपने यानी शेयर देना होगा और उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। सुभान अल्लाह। The covenant states the Jews shall contribute Muslims while at war with a common enemy, यानी जब मुसलमान किसी दूसरे से लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं, तो जूस का काम ये है कि वो मुसलमानों की तरफ से लड़ेंगे। सुभान अल्लाह, ये क्लियर कट था। ये चौथा जो प्रिंसिपल बताया गया था, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, नन शैल गो टू वॉर एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, but this shall not hinder any from seeking lawful revenge. As against this, one who commit murder, he invites casters for himself and for his family, unless he has been wronged, and verily God watches on his fulfill of this article. तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या बात बयान की गई कि द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर एक की इनफरादी तौर पर यह जिम्मेदारी होगी कि कोई भी अपनी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर वॉर में नहीं जा सकता। और हाँ, अगर किसी को कोई रिवेंज लेना है तो वो अलग बात है, लेकिन आप देखेंगे यानी अगर कोई जंग होने वाली है तो फिर उसके लिए जरूरी है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी जब मुसलमान जंग करे तो उनका साथ दे, अलग से वो जंग नहीं कर सकते। ये बात उनको बता दी गई। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कॉवेनेंट बनाया जिसके जरिए से हर एक का पीसफुल एग्जिस्टेंस उनके लिए आसान कर दिया गया। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर कर मेंशन कर दिए गए, क्लियर कट लिख दिए गए और बता दिए गए कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इस कॉवेनेंट को फॉलो करना मुसलमान के साथ साथ यहूदियों, मुशरिकीन, हिपोक्रेट, जो भी मज़ाहिब के मानने वाले वहां पर मौजूद थे, उनको फॉलो करना जरूरी है। और आपने ये तमाम माहिदा एज ए पॉलिटिकल लीडर के भी आपने किया कि अब आप मदीने के लीडर हैं, मदीने के खलीफा हैं, बादशाह हैं, और अब तमाम जितने मज़ाहिब के मानने वाले वहां पर रहते हैं उनका ये काम है कि अब आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, जो सबकी भलाई के लिए, फायदे के लिए हैं, इसकी पाबंदी की जाने जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर एक खिताब भी किया है। यानी आपने जब ये कॉवेनेंट आपकी तरतीब दी गई, जब ये पढ़कर सुनाया गया, तो आपने सबसे पहला खिताब और सबसे पहला आपने सरमन दिया था। आपने हम्द व सना के बाद फरमाया, लोगों अपनी जानों के लिए वक्त पर कुछ कमाई कर लो। यानी लोगों अपनी जानों के लिए, अपनी यानी अपनी जो जान है उसके लिए वक्त पर यानी टाइम रहते हुए कुछ कमाई कर लो, कुछ कर लो उसके लिए। खूब जान लो, खुदा की कसम तुम में से हर एक पर मौत वारिद होने वाली है। आपने क्या बयान की, जब ये कॉवेनेंट को आपने राइट डाउन किया और उनके सामने रखा, तो आपने एक खिताब किया था, और वो खिताब के क्या अल्फाज थे, अल्लाह की हम्द व सना के बाद कि लोगों अपनी जानों के लिए वक्त पर कुछ कमाई कर लो, यानी कुछ काम कर लो। खूब जान लो, अल्लाह की कसम तुम में से हर एक को यानी मौत आने वाली है।
اور وہ اپنی گلے کو اس حال میں چھوڑ کر رخصت ہوگا کہ کوئی اس کا چرواہا نہ رہے گا. تو یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ فیملی کے تعلق سے، کہ جب فیملی کا اگر کوئی ہیڈ مرتا ہے تو پھر اس کی جو فیملی ہے اس کا کوئی یعنی ہیڈ باقی نہیں رہتا. پھر آپ نے فرمایا پھر اسے اس کی پروردگار کی طرف سے ایسے عالم میں خطاب کیا جائے گا جبکہ بیچ میں کوئی ترجمان نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے عالم میں پہنچے گا اور ایسی جگہ پر پہنچے گا جہاں بیچ میں کوئی یعنی ترجمان کا مطلب یہ ٹرانسلیٹ کرنے والا نہ ہوگا. کہا جائے گا کیا تجھ تک میرا رسول نہیں پہنچا تھا جس نے بات تجھ تک پہنچائی ہو. پھر ہر ایک سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ سوال کرنے والا ہے کہ کیا تیرے پاس اللہ کا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ کیا تمہارے یہاں کوئی رسول نہیں پہنچے تھے؟ کیا اللہ کے کلام کو تم تک پہنچایا نہیں گیا تھا؟ پھر دوسری سوال جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے کرے گا وہ یہ، پھر کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا اور تجھ پر اپنی نوازش نہیں کی تھی؟ تو پھر اپنی جان کے لیے تو نے کیا انتظام کیا؟ پس وہ دیکھے گا دائیں بائیں لیکن کچھ نہ دکھائی دے گا. پھر سامنے کی طرف نگاہ ڈالے گا مگر اسے جہنم کے اور کچھ نظر نہ آئے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جس کو بھی توفیق ہو کہ وہ کھجور کی ایک پھاٹک کے عوض بھی اپنے چہرے کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے کچھ کر سکتا ہو تو کرے. جو اتنا بھی نہ کر سکے وہ کوئی بھلی بات کہہ کر ہی بچاؤ کر لے، کیونکہ نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے اور تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں وارد ہو. سبحان اللہ. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا خطاب کیا قوم سے، جیسے آپ نے مسجد نبی کی تعمیر فرمائی، نماز کا آپ نے انتظام کیا، اذان کا انتظام کیا، جو سب سے پہلا خطاب آپ نے دیا اس میں سب سے پہلی جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا تھی کہ لوگوں اپنے جانوں کے لیے کچھ کمائی کر لو، خدا کی قسم تم پر موت آنے والی ہے. پھر اللہ سے سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا کیا میں نے تمہارے لیے کوئی رسول نہیں بھیجا تھا؟ کیا میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا؟ پھر یہ بتایا جائے گا کہ تم ایک یعنی کھجور دے کر بھی، ایک آدھا یعنی کھجور دے کر اللہ کے راستے میں صدقے میں دے کر اپنے آپ کو اس سے بچا سکو. اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کوئی صدقہ نہ ہو یعنی مال نہ ہو تو بھلی بات کہہ دو. یہاں پر آپ دیکھیں کتنی بہترین بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ سب سے پہلے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا. اور یہ آپ دیکھیں گے یہ پہلا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دیا؟ جب مسجد نبی کی تعمیر ہو گئی، اذان دی گئی اور پہلا یہ فرائیڈے تھا یعنی پہلا جمعہ تھا جس میں آپ نے یہ خطاب کیا، یعنی فرسٹ فرائیڈے پریئر ان مدینہ. That person will look to the right and left but will not see anything. اس خطاب میں آپ نے کیا فرمایا کہ بندہ اس وقت اپنے سیدھے اور اپنے دائیں اور بائیں طرف دیکھے گا مگر اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا. When he looks to the front he will see but hell, nothing but hell. اور جب وہ سامنے دیکھے گا تو اس کو جہنم نظر آئے گی. Then anyone who can save himself from even with a half deed should give it away at once. تو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ صدقے کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ صدقہ دیتے ہیں یہ صدقہ جو ہے انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو یعنی چیریٹی جو ہے، چیریٹی خاص طور پر جو صدقے میں دی جاتی ہے، چیریٹی جو کی جاتی ہے صدقے کے طور پر وہ بہت ہی زیادہ ایفیکٹو ہے. اور چیریٹی اور صدقہ کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے. یہاں پر ہمیں بتایا گیا اس حدیث میں، اس واقعے میں، اس سرمن میں کہ ہم کھجور یعنی کوئی مال ہے ہمارے پاس، کوئی چیز ہے یعنی کسی انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اس کے بعد کھجور ہے، وہ بھی ایک ہی آدھی کھجور ہے اس کے پاس، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تب بھی وہ اگر یہ آدھی کھجور پوری زندگی یعنی دے گا تو صدقے سے دے گا یعنی اخلاص سے دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہو سکتا ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے. اب کوئی انسان ہے جس کے پاس مال یعنی ایک ہاف ڈیڑھ بھی نہیں ہے، ایک کھجور بھی نہیں ہے، ایک آدھی کھجور بھی نہیں ہے، تو پھر ویسے شخص کے لیے وہ کیا صدقہ کرے؟ وہ کیسے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے؟ اگر کسی انسان کے پاس if he cannot find a half date he should save himself by kalima at-tayyiba, nice word, though it one good deed is rewarded by 10 to 700 times. May God peace, mercy and bounties be on you. تو ہمیں دو اہم چیزیں اس سرمن میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کے لیے اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے
اور اس دنیا کی زندگی میں اس کو آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے. اور ہر ذی نفس کو دنیا میں مرنا ہے. کوئی انسان اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ دنیا میں باقی رہے گا. تو ہر شخص کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس کی ایک زندگی اس کے لیے انتظار کر رہی ہے. اور اس زندگی میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے. اور جہنم سے بچانے کے لیے آپ نے ایک منیمم چیز بیان کی ہے کہ کم سے کم ایک آدھا کھجور دے کر بھی اگر خلوص اللہیت سے اللہ کی رضا کے لیے دے گا تو اللہ ہو سکتا ہے اس کی اخلاص کی وجہ سے, سنسیئرٹی کی وجہ سے اس کو جہنم سے بچا لے. اگر کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ گڈ ورڈ یعنی بہترین بات کہے, اچھی بات کہے, تو اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. کتنی یعنی ہمارا مذہب کتنا آسان ہے اور کتنا ہمارا مذہب جو ہے آسان بھی ہے اور بہترین بھی ہے, اور کتنی آسانیاں ہمارا مذہب دیتا ہے. ہمارے مذہب میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. کوئی ہمارے مذہب میں آپ دیکھیں گے کمپلسری نہیں ہے کہ تم یہی کام کرو, بلکہ اللہ کے نبی نے ہر معاملے میں ہمارے لیے سیکنڈ آپشن ہمیشہ ریڈی رکھا ہے. ہر حکم کے بعد ہمیں ایکسیپشن بھی ملتا ہے اس رول کا, اور پھر ہمیں سیکنڈ آپشن بھی ہمارے لیے اویلیبل ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ بہت آسان ہے, اور دین اسلام جو ہے ہمارے فائدے کے لیے ہے. اور دین اسلام پر جو بھی شخص عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. سبحان اللہ. یہ چیز آپ نے کی. پھر اس کے بعد آپ نے بردرہڈ یعنی مواقعہ, مواخات اس کو کہا جاتا ہے, یعنی انصار ایک شخص کو دوسرے شخص کا بھائی بنا دیا گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ہے یہ صرف ہم ایک ماں کو پیدا ہوتے ہیں, ایک ماں اور ایک باپ سے ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو وہی ہم بھائی بہن ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ اس کو اسلامی مواقعہ کہا جاتا ہے, مواخات بھی کہا جاتا ہے, اور اس کو بردرہڈ کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اسلامی سوسائٹی کو آپ قیام کرنے کا انتظام کر رہے تھے تو آپ دیکھیں گے آدھے سے زیادہ مدینے کی جو پاپولیشن تھی وہ جو تھی مہاجرین کی تھی. اچانک ایک کنٹری میں, ایک سٹی میں یعنی اتنے زیادہ مہاجرین کا آ جانا اور ان کے رہنے کا, کھانے کا, پینے کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کہ اچانک وہ مہاجرین جنہوں نے اپنے گھر بار, اپنے مال و دولت, اپنی جائیدادیں, اپنے بزنس, اپنے کاروبار اللہ کے حکم پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ساری چیزیں چھوڑ کر وہ کھڑے ہو گئے اور مدینہ پہنچ گئے. تو یہاں پر آپ دیکھیں نہ ان کے لیے گھر تھا, نہ ان کے ہاتھوں میں پیسہ تھا, جس کے جو ہاتھ لگا وہ لے کر آئے. بعد لوگوں کے ہاتھ میں تو کچھ پیسہ بھی نہیں تھا, نہ پیسہ ہے, تن کے کپڑوں سے وہ لوگ وہاں پر پہنچے تھے. تو ان کے رہنے کا انتظام کرنا, ان کے کھانے کا انتظام کرنا, ان کے بزنس کا انتظام کرنا, ان کے اسٹیبلش کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. یعنی مکہ کے جو رہنے والے تھے وہ لوگ they had abandoned یعنی جنہوں نے چھوڑ abandoned their wealth, جنہوں نے اپنی دولت اور مال کو چھوڑ کر آئے گئے تھے. ٹریڈ ویلتھ کو چھوڑا تھا, ٹریڈ کو چھوڑا تھا, ہومز کو چھوڑا تھا, اینڈ پراپرٹی ٹو اسکیپ دا ٹارچر اینڈ آپریشن فرام قریش ان مکہ. تو اس کے لیے اٹ ریکوائرڈ گریٹ وزڈم فرام پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو ایڈریس دس ایشو, یعنی اس اتنے بڑے مسئلے کو کہ آدھے سے زیادہ آدھی آبادی جو ہے وہ مدینے کی مہاجرین پر ہیں, جو ہوم لیس ہیں, جو جن کے پاس مال نہیں ہے, جن کا بزنس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بہت ہی امیڈیٹ ایڈریس کرنے والا ایشو تھا, اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات بردرہڈ کو آپ نے سلیکٹ کیا. سبحان اللہ. تو یہ ایک ایسا سولوشن, ایک ایسا طریقہ تھا جس نے انسانیت کو ہمیشہ کے لیے تا قیامت کے لیے ایک رول دے دیا ہے کہ جب جب دنیا میں مہاجرین ہوں گے, جب جب انسان ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک پر جائیں گے, چاہے وہ مذہب کی وجہ سے ستائے گئے ہو یا ان کو بھگا دیا گیا ہو, ان پر ظلم کیا گیا ہو, ستم کیا گیا, اس کی وجہ سے ان کو اپنے ملک اور کنٹری کو چھوڑنا پڑا, تو ان کا انتظام کرنا جس کنٹری میں وہ لوگ داخل ہوئے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا جو حل نکالا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے he decided to establish the bond of brotherhood between the Muhajirin and Ansar. The Ansar shared their trade and wealth with the Muhajirin. سبحان اللہ. آپ نے مواخات جو کیا, مواخاتہ جو کروایا, اس میں یہ تھا کہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی آپ نے بنا دیا. سبحان اللہ. یعنی ایوری تھنگ, ایک شخص ایک دوسرے شخص کا بھائی ہوگا, اور وہ ہر انصار جو ہر اپنی چیز کو آدھا اپنے مہاجر بھائی سے شیئر کرے گا.
تو اس طرح سے امیڈیٹلی آپ نے اس پرابلم کو ایڈریس کیا اور اس کو حل بھی کر دیا. سبحان اللہ. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ہمیں یہ جو آپ نے بردرہڈ یعنی آپ نے جو بھائی چارہ ان کے درمیان کروایا گیا تھا، اس کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے کون کس کی یعنی تھوڑی سی ہمیں اس کی ایک ڈیٹیل بھی ہمیں ملتی ہے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کون سے صحابی کو کون سے صحابی کا بھائی بنا دیا تھا. تو ایک مہاجر جو بردر ہے آف انصاری جو تھے، یعنی مہاجر بردر آف انصاری جو تھے، عمار بن یاسر، حذیفہ الیمنی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خرجہ بن زید، عمر بن خطاب کو عثمان بن مالک، عثمان بن عفان کا اوس بن ثابت، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، المنذر بن عامر، پھر مسعد بن عمیر کا آپ نے دیکھیں گے ابو ایوب انصاری. تو یہ چند نوٹیبل پرسنالٹیز تھی جن کا آپ نے مواقعہ یعنی بردرہڈ قائم کیا تھا، ان کو بھائی بھائی بنا دیا تھا. اور بھی اس طریقے سے ہیں مہاجر بردر آف انصاری جو تھے، ابو عبیدہ عمار الجراح جو تھے، ابو عبیدہ الجراح جو تھے ان کو آپ نے کروایا تھا سعد بن معاذ سے. زبیر بن عوام جو تھے ان کا سلامہ بن دخاس سے کیا تھا. عبد الرحمن بن عوف کا آپ نے سعد ابن ربیع سے کروایا تھا. طلحہ بن عبید اللہ ان کا کعب بن مالک سے آپ نے کروایا تھا. تو اس طرح سے آپ نے جب ان کا بھائی چارہ کروایا تو اس وقت کا ایک واقعہ اسکالرز بتاتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب جو تھے، alone was left without a brother، یعنی آپ کا مواخذہ کسی سے نہیں ہوا، وہ خالی رہ گئے، آپ کا کسی کو جوڑ نہیں دیا گیا. He is wondering why when the apostle of God held him by his، یعنی اللہ کے نبی نے کیوں مجھے اکیلا چھوڑ دیا، مجھے کسی کا بھائی کیوں نہیں بنایا. تو اس وقت آپ دیکھیں گے روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ پریشانی دیکھی اور وہ حیرت زدہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مباحثات کروایا، بردرہڈ کو قائم فرمایا، اور اس زمانے کی جو مہاجرین کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا آپ نے اس کو اس طریقے سے حل کر دیا. سبحان اللہ. تو ایک اسلامک سوسائٹی اور ایک سماج یعنی اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے، اس کی بنیادوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بہت سارے اقدامات فرمائے اور آپ نے اس طریقے سے یعنی سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنا آپ نے شروع کر دیا. اور انہیں آپ دیکھیں گے یہ تو آپ نے کر دیا تھا کہ اس طریقے سے ان کو جوڑ دیا تھا کہ پہلے تو آپ نے ایک کووننٹ بنایا تمام یہودی مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان، پھر اس کے بعد یعنی مہاجرین اور انصار کے ایشو کو آپ نے ہینڈل کیا، پرابلم کو آپ نے سالو کیا، پھر عبادت اور اسلامک سینٹر، یہ ساری چیزوں کو آپ نے قائم کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے مدینے کے سلسلے میں آتا ہے کہ مدینے کا جو پہلا نام تھا وہ یثرب تھا. تھوڑا سا مدینے کے تعلق سے چند باتیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ مدینہ جو ہے سب سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، یہ یثرب تھا، لیکن بعد میں اس کو مدینۃ النبی کہانے جانے لگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. تو اس طریقے سے اس کا نام مدینہ پڑ گیا. مدینہ منورہ کی بھی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہمیں احادیث میں ملتی ہے کہ یہ شہر، اس مقام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کے طور پر کیوں چنا. Narrated by Anas radiallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, Medina is a sanctuary. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ بھی ایک کیا ہے، مقدس جگہ ہے. Its trees should not be cut and no heresy should be innovated, nor any sin should be committed in it. یعنی آپ نے مدینے کی حرمت کا بھی ذکر فرمایا کہ مدینہ جو ہے مقدس یعنی مقام ہے اور اس شہر کے جو ٹری ہیں ان کو کاٹا نہیں جائے گا اور یہاں پر کوئی بھی سن یعنی گناہ نہیں کیا جانا چاہیے. اور پھر آپ نے کیا فرمایا، اینڈ whoever innovates in it and heresy or commits sins, bad deeds, then he will incur the curse of Allah subhanahu wa ta'ala, the angels and all the people. پھر آپ نے کیا بات بیان کی کہ جو کوئی شخص یہاں پر یعنی کوئی نئی چیز کو ایجاد کرے گا، یہاں پر کوئی گناہ کرے گا، تو آپ دیکھیں اس پر کیا ہے، اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام نیک لوگوں کی لعنت ہوگی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مدینہ ایک مقدس شہر ہے، اس کی حرمت ہے اور اس کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے.
اور اس کی حرمت کو جو کوئی بھی پامال کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس پر لعنت ہوگی. پھر دوسری چیز ہمیں جو ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم said, یعنی I was ordered to a town which will conquer other town called Yasrib, and that is Medina, and it turns out bad person as a furnace remove the impurities of iron. یعنی مدینے کی آپ نے یہ بات بیان کی کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ یہ دوسرے تمام شہروں کی اہمیت کو یہ وہ کر لے گا، اپنے اندر جذب کر لے گا. سبحان اللہ. پھر ایک اور جس کی فضیلت ہمیں بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، حضرت علی سے ہے کہ مدینہ از اے سینچری فرام دا ایئر ماؤنٹین. یعنی حضرت علی نے بیان کیا کہ شہر مدینہ، اس کی جو پہاڑ ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یعنی مقدس ہیں. اس کے اندر کوئی گناہ کرے گا یا اس میں کوئی نئی چیز کو یعنی انوینٹ کرے گا تو اس کے اوپر آپ دیکھیں گے یعنی اس کے اوپر اللہ کی فرشتوں کے تمام مومن لوگوں کی لعنت ہوگی. اور اس کی جو کیا ہے، none of his compulsory اور optional good deeds of worship will be accepted. اور جو کوئی یعنی یہاں پہ گناہ کرے گا یا نئی چیز کو ایجاد کرے گا یا کچھ کام کرے گا تو پھر آپ دیکھیں گے اس کے جتنے بھی گڈ ڈیڈس ہیں ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. اور کوئی مدینے میں اگر پناہ لے گا تو پھر کیا ہے، اس کو پناہ دی جائے گی. اور جو کوئی یعنی مدینے میں کسی کے ساتھ ظلم کرے گا تو پھر کیا ہے، اس سے غداری کرے گا تو اس کے اوپر کیا ہے، اللہ کی لعنت ہوگی. اور تمام لعنت کرنے والے کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت ہوگی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینے کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے، کہ مدینہ شہر، یہ سرزمین کتنی مقدس ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پر کوئی نئی چیز ایجاد کرنے سے یا کوئی گناہ کرنے سے منع کیا گیا. اور اس کی حرمت کو جو کوئی بھی پامال کرنے کا کوشش کرے گا تو پھر اگر کوئی نیک کام بھی وہ کر رہا ہے تو اس کے نیک کام کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے یعنی یہ مدینے کی حرمت ہمارے سامنے آئی ہے. پھر اس کے بعد سیکریفائس آف صحابہ، یعنی کس طریقے سے صحابہ نے اپنے آپ کو یعنی اپنی جائز ضروریات کی، اپنی خواہشات کی اور اپنی ہر چیز کی کس طرح سے صحابہ نے ہجرت کے دوران اپنے آپ کو سیکریفائس کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایک پرائم ایگزامپل واز دیٹ آف ابو بکر اینڈ بلال. Imam al-Bukhari narrates that the Aisha radiallahu ta'ala anha said, when the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala came to the Medina, both Abu Bakr and Bilal became ill. I entered on them and asked, my father, how do you find yourself? Bilal, how do you find yourself? جیسے بہت سارے مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو آنے کے بعد وہاں کی آب و ہوا بعض لوگوں کو راس نہیں آئی اور اس کی وجہ سے وہ لوگ بیمار ہو گئے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے حضرت بلال اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں بھی شدید بیمار ہو گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک ہمیں حدیث ملتی ہے کہ وہ جب آپ کے والد کے پاس یعنی ان لوگوں کے پاس گئی تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے ہو. As for Abu Bakr, whenever fever overwhelmed him, he would say line of poetry. یعنی جب بھی آپ کو بہت زیادہ تیز بخار ہو جاتا اور اس کے زیر اثر آپ آ جاتے تو آپ ایک پوئٹری یعنی ایک شعر آپ ایک شعر کہتے تھے. Every man wakes up among his family. یعنی ہر شخص کیا ہے، اپنی صبح جو کرتا ہے وہ اپنی فیملی کے درمیان کرتا ہے. While his death is closer than the straps of his sandals. اور انسان کی موت اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ اس سے قریب ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے یعنی بار بار یہ اشعار وہ کہا کرتے تھے کہ یعنی ہر شخص الحمدللہ جب صبح کرتا ہے تو اپنی فیملی کے درمیان کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یعنی اس کی موت جو ہے اس کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے. And when Bilal would recover, he would raise his voice weeping word of poetry. یعنی جب حضرت بلال ہوش میں آتے بخار کی یعنی شدت کے بعد تو وہ بھی کوئی پوئٹری کہتے تھے. Oh, how I wish to know will I sleep another night in the valley of Makkah, surrounded by یعنی Idkhir and Jalil.
And will I any time pass by the water of Majana? And will I ever get to see Shama and Tafil? तो यहाँ पर आप देखिए वो जब इतने ज्यादा बुखार से परेशान होते तो इस चीज की यानी अशार ये पढ़ते रहते कि अगर मैं उठूंगा मक्के में जाऊंगा, यानी उनकी एक ख्वाहिशात यानी चीजें थी चंद जिसको वो देखना चाहते थे। पानी का यानी छोटी छोटी जो चीजें इंसान ये मदीना आने के बाद वो इतना ज्यादा मिस कर रहे थे मक्के की। उन लोगों ने अपने शहर को मक्के को अपनी खुशी से नहीं छोड़ा था, उनको अपने शहर अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन सिर्फ अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के नबी के हुक्म की वजह से उन लोगों ने अपने शहर और मुल्क को छोड़ा था। और यहाँ पर आने के बाद मदीने में उनको जो है बीमारियों ने घेर लिया और उनको यानी शदीद वो बीमार हो गए, तो उनको ऐसे लगने लगा कि अब उनका इंतकाल हो जाएगा, वो मर जाएंगे। तो वैसे वक्त में उन लोगों ने जो अशार कहे ये हमें तारीख की किताबों में मिलते हैं। Aisha Radhiyallahu Ta'ala said, I came to Messenger of Allah, told him, he said, Oh Allah, make Al-Madinah dear to us like our love for Makkah and more. Oh Allah, make it healthy and bless us in our weights and measures and remove its disease away. तो यहाँ पर जब महाजिर मक्का आ गए मदीने से, तो उनके लिए एक तो मक्के से दूरी बहुत ज्यादा शाख गुजर रही थी, बहुत उनको एक तकलीफ हो रही थी अपने वतन से दूर होने की वजह से। फिर दूसरी चीज ये था कि वो यहाँ पर आने के बाद बीमार हो गए थे, कई किस्म के मसाइल का वो शिकार हो रहे थे। तो ऐसे वक्त में जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन दोनों की पोइट्री के लाइंस को सुना तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और उनसे फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, यानी ये लोग इस तरह से अपने लोग जो है मक्के से जो महाजिरीन आए वो काफी परेशान हो रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो है दुआ की और आपने क्या दुआ मांगी कि ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदीने को, यानी जिस तरह से हमारे लिए मक्के के लिए जिस तरह से हमारे दिल में मक्के की मोहब्बत है उससे ज्यादा मोहब्बत तो हमारे दिलों में मदीने की डाल दे। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर आप देखेंगे मक्के की मोहब्बत की वजह से ये लोग बेचैन हो रहे थे। जब आपने दुआ की कि अल्लाह ताला इनको मदीने की मोहब्बत मक्के से ज्यादा कर दे, और फिर दूसरी दुआ क्या की आपने कि इनको सेहत अता फरमा दे और हमारे जो नाप हैं मेजर्स है उसमें बरकत अता फरमा दे, और जो ये वबा फैली हुई है, जो बीमारी थी एक खास किस्म की कोई वबा वहां पर आई थी, इसकी वजह से लोग परेशान हो रहे थे और बीमार हो रहे थे। तो आपने ये तमाम दुआएं मांगी तो अल्लाह ताला ने ये तमाम जो है जो परेशानियां थी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसको दूर फरमाया। सुभान अल्लाह। तो इससे हमें पता चलता है कि वतन से दूरी हर इंसान के लिए बहुत शाख होती है। जब अपने वतन को अपने मुल्क को हम छोड़ते हैं और किसी दूसरे मुल्क में जाकर बसते हैं तो ये कोई आसान चीज नहीं होती है, ये हर एक के लिए आसान नहीं होती है। यानी वहां पे जाना, वहां पे बसना, वहां पे अपने आप को सेटल डाउन करना, तरक्की हासिल करना, ये सारी चीजें एकदम नहीं होती हैं। और वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ की आब हवा है, ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों को रास नहीं आती हैं, लेकिन उसके बावजूद इंसान कोशिश करता है कि वहां पर सेटल डाउन हो जाए। तो ये हिजरत माइग्रेशन जो है हर इंसान के लिए आसान नहीं होती है और ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है किसी और मुल्क में अपने वतन को छोड़कर जाना और बसना, वहां पे आबाद होना। तो इसी तरीके से मुहाजिरीन के लिए भी ये चीज बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन, यानी अल्लाह उन लोगों ने अल्लाह की खातिर ये अपने मुल्क और वतन को छोड़ा था। अल्लाह वहां पे जाने के बाद वो मसाइल का शिकार हुए तो दुआ की तो अल्लाह ताला ने इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाया। तो हमारे लिए भी सीखने वाली बात ये है कि जब हम मुसीबत का शिकार हों, किसी गैर वतन में जा रहे हैं, गैर वतन में आबाद हो रहे हैं, तो वैसे वक्त में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह से कसरत से दुआएं मांगे, अल्लाह से दुआएं मांगे, तौबा और इस्तग़फ़ार करें और फिर वहाँ पे रहने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो अल्लाह ताला जो लोग अल्लाह की वजह से हिजरत करते हैं, अल्लाह ताला का ये वादा है, शुरू में मैंने आयत पढ़ के आपको बताई कि जो अल्लाह के दीन के लिए अल्लाह के हुक्म से अपने मुल्क और वतन को छोड़ता है और किसी दूसरे वतन में जाकर बसता है तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया की जिंदगी को बेहतर करता है। अब दुनिया हसना यानी उसको बेहतरीन दुनिया से अल्लाह ताला नवाजता है। वो अजरुल आखिरतुल अकबर, और आखिरत का अजर तो कई गुना बड़ा है, यानी दुनिया के यानी हसना जिंदगी से कई गुना बेहतर अल्लाह ताला उनको आखिरत की दुनिया जिंदगी में अता करने वाला है। तो महाजरीन की, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों की बहुत बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह के रास्ते में दीन की खिदमत करने वालों की
اور اس کی وجہ سے تکالیف اور مصیبتیں اٹھانے والوں کی، اور اس کی وجہ سے اپنے وطن اور ملک کو چھوڑنے والوں کی اور دوسری جگہ جا کر آباد ہونے والوں کی بہت زیادہ فضیلت اور رحمت اللہ نے ہمیں بتائی ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے بے حساب رکھا ہے۔ جزاک اللہم خیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی عزم تم کا پی کر نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا، میرے مصطفیٰ کا